تو جس بھی انسان کے ساتھ آپ کا معاملہ پیش آئے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ بالکل اجنبی ہو، ان نون پرسن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب آپ کی اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو اچھے طریقے سے ہو. اور اگر کوئی انسان اس چیز کی پابندی کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے روزے رکھنے والا اور تہجد گزار انسان ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان نہ صرف اچھے اخلاق کے ذریعے انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے، انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلکہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت قریب ہوں گے. آپ نے فرمایا بے شک تم میں قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ مجھے محبوب، یعنی جن سے مجھے محبت ہوگی، اور قریب بیٹھنے والے، یعنی جو آپ کی مجلس کے قریب ترین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں، یعنی ان کو آگے جگہ ملے گی. اور آپ نے اپنی امت میں سے بھی بہترین لوگ انہیں قرار دیا. فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. میزان میں سب سے بھاری نیکی بھی اچھا اخلاق ہے. یعنی قیامت کے دن ہم سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے. ہماری ایک اسمائل جو ہم دیتے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور ایک دفعہ گھور کے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ میں آ جاتا ہے. ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہمیں دکھایا جائے گا اور تولا بھی جائے گا. اور سب سے بھاری اعمال نامہ اس کا ہوگا جس کے اعمال نامے میں اچھے اخلاق ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں